واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: آیۃ المنافق ثلاثۃ، اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ محبت سے پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ آنکھیں کسی نے مانگی تو جلوہ کسی نے چاہا، آنکھیں کسی نے مانگی تو جلوہ کسی نے چاہا، ذرہ کسی نے چاہا تو سہرا کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ اور رنگ یوں ہی اپنا محشر میں زرد ہوگا، رنگ یوں ہی اپنا محشر میں زرد ہوگا، دوزخ کے ڈر سے لرزاں ہر ایک فرد ہوگا، تیرے نبی کو امت کا کتنا درد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، جو ہم سب کا خالق و مالک، پروردگار، پالنہار ہے۔ حضور امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، فخر الانبیاء، قائد المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غمگسار زماں، سید سروراں، ہادی سبل، ختم الرسل، مولائے کل، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بصد احترام عرض کرنے کے بعد، انتہائی عزتوں کے لائق، قابل قدر معزز سامعین، عزیزو دوستو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں
اپنی بارگاہ کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ اترنے والی عظیم کتاب اور رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے والی مقدس اور پاکیزہ شریعت میں سچ بولنے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور دین اسلام میں جھوٹ بولنے کو انتہائی مکروہ اور ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا۔ آج کی اس مختصر سے نشست میں ہم نے جھوٹ بولنے کے بارے میں جو نقصانات ہیں اور ہمارے ایمانوں اور جانوں کے والی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقدس فرامین ہیں، انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم نے یہ سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے، اور اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی زندگی میں اگر یہ عادت ہو تو آج ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ وعدہ کر کے جانا ہے کہ مالک ہمیں جھوٹ سے بچا، اور اپنے رب سے یہ ہم نے بات کرنی ہے کہ مالک ہمیں سچ بولنے والی زبان عطا فرما اور جھوٹ سے بچنے والی زبان عطا فرما۔ رسول اللہ علیہ السلام کا مقدس فرمان ہے، حضور نے فرمایا آیت المنافقی ثلاثۃ، فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلے نمبر پہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اذا حدث کذب، فرمایا جب جھوٹ بولے تو جھوٹ بولے، فرمایا یہ منافق کی پہلی علامت ہے۔ اذا وعد اخلف، جب کسی سے وعدہ کر لے تو وعدہ خلافی کرے، اپنے وعدے پہ پورا نہ اترے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی بولے تو اپنی زبان سے اول فول بکے، جب کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو تو گالی بکے۔ فرمایا منافق کی یہ 3 علامتیں ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ ہمارے کریم آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ اذا حدث کذب، منافق وہ ہے جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، جھوٹ ہماری زندگیوں میں اس قدر پختہ ہو چکا ہے، اس قدر ہماری زندگیوں میں جھوٹ رائج اور راسخ ہو چکا ہے، ہم جھوٹ بولنے کو کسی بھی طرح کا کوئی کبھی عمل قرار نہیں دیتے۔ ہمارے معاشی معاملات ہوں، اخلاقی طور پہ معاملات ہوں، ہمارا گھریلو انداز زندگی ہو یا معاشرے میں ہمارا طرز زندگی ہو، کسی بھی حساب سے جھوٹ بولنے کو کچھ سمجھا نہیں جاتا۔ آئیے سب سے پہلے جھوٹ کی ہلاکت اور جھوٹ کے حوالے سے اپنے سونے رب کے قرآن سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مقدس شفا کے لیے جہاں پہ نازل فرمایا ہے، اسی قرآن کو رب تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور اسی قرآن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ جو سمجھے، جو سوچے، اس کے لیے بڑی بات ہے۔ جو اس قرآن کو پڑھ لے، سمجھ جائے، سیکھ لے، فرمایا وہ نجات پا جاتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کو اترنے والی ایک عظیم کتاب قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک امت اور قوم کا ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ تھی وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ آپ کو رب نے عظمت عطا کی، اگر کوئی مادرزاد نابینا آ جاتا، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے، اللہ اس کو بینائی عطا فرما دیتا۔ وَالْأَبْرَصَ، اگر کوئی برس میں مبتلا انسان آ جاتا، خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردے کو ٹھوکر مارتے وہ بھی زندہ ہو جاتا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آپ کی مجلس میں کوئی شخص کچھ کھا کے آتا تو اس کو مخاطب کر کے فرماتے کہ آج تو گھر سے یہ کھا کے آیا ہے۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی بتا دیتے کہ تمہارے گھر میں بچا کیا ہے، چھوڑ کے کیا آئے ہو، گھر میں رکھ کے کیا آئے ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو پتہ نہیں ہے، نبی کو علم نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے جو تم کھایا کہاں پہ ہے؟ دیوار کے پیچھے کے سامنے۔ تو پتہ نہیں کتنی دیواریں راستے میں آتی ہوں گی، کتنے محلے، کتنے بازار، کتنے گھر آتے ہوں گے۔ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے جو میری بستی کے کونے سے کچھ کھا کے میں بتا دیتا ہوں کیا کھا کے آ رہا ہے۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ،
فرماتے گھر والوں نے جو کچھ پکا کے رکھا ہے، جہاں پہ چھپا کے رکھا ہے، میں عیسیٰ وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ جب قوم نے کہا پیارے عیسیٰ، جس نبی کے آنے کی خوشخبریاں آپ سنا رہے ہیں، جس احمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے آنے کی سعادت آپ بتا رہے ہیں، کیا اس نبی کی شان آپ سے زیادہ ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم کا مقام آپ نے قرآن سے سنا، آپ کی عظمتیں ابھی سنی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں پیارے عیسیٰ، جس محبوب کے بارے میں یہ دنیا کے کمینے کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، فرمایا اگر مجھ عیسیٰ ابن مریم کو اس احمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نالین کے تسمے باندھنے کی سعادت مل جائے تو عیسیٰ کی سے بڑی معراج کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں اس محبوب کو اپنا آقا سمجھتا ہوں، میں ان کا غلام ہوں۔ تو شاعر بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بچے بھی آ کے بیٹھتے ہیں، کافروں کے بچے بھی آتے ہیں۔ جو کافر تھے ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، آج بچے ہیں، ان سے مانوس ہو کے کوئی کلمہ پڑھ لے گا۔ اور کئی بچوں نے آپ سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھا، اور بچوں کی فطرت ہے، عادت ہے کہ ان کو کسی عجیب بات کا پتہ چلے نا تو وہ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، پتہ چل جائے کہ اس میں یہ کمال ہے، وہ بار بار کہتے ہیں ہمیں دکھاؤ نا، دکھائیں تو صحیح یہ کیسے ہے۔ اب بچے سارے جو تھے نا کافروں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کافروں کے بچوں کو اپنے رب کی عظمتیں بیان کرتے، اپنے رب کی توحید بیان فرماتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کا شغل لگانے کے لیے، بچوں کو محظوظ اور لطف اندوز کرنے کے لیے فلاں کا نام لے کے کہتے فلاں آج تو گھر سے یہ کھا کے آیا ہے، تو یہ کھا کے آیا ہے۔ سارے بچے بارے بارے پوچھتے پیارے نبی مجھے بتائیے میں کیا کھا کے آیا ہوں۔ آپ فرماتے بچے راضی ہو جاتے۔ اب اگلی بات کیا بچوں کی خوشی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی بتاتے جب تم گھر جاؤ گے نا تو گھر والوں نے یہ چیز پکا کے رکھی ہے، جا کے کھا لینا، یہ بھی بتاتے یہ پکا کے رکھا ہے۔ اور کچھ بچوں کے گھر والے کرتے کیا، جب بچے آتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتاتے کہ گھر میں یہ پکا ہے، گھر والوں نے پکایا تو ہوتا، خدا کے نبی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ چیز گھر میں چھپا دیتے۔ اب نبی کے علم کا اندازہ لگائیے گا، بچے پھر آتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، جھوٹ تو بولتے نہیں ہیں، کہتے ہم نے گھر جا کے دیکھا وہ چیز نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسکرا کے فرماتے گھر والوں نے چیز پکائی ہے، فلاں جگہ پہ چھپا کے رکھی ہے، جاؤ نکال کے کھا لو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے۔ یہ بھی بتاتے پکا کیا ہے، رکھا کہاں پہ ہے، کھا کے کیا آئے ہو۔ اب جب قوم نے ہر طرح کا ہیلا آزما لیا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نہ بچے آپ کا جان چھوڑ رہے ہیں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کا ساتھ چھوڑتے ہیں۔ اب قوم نے ساری قوم کے بچوں کو اکٹھا کر کے بہت بڑے ہال میں گودام میں بند کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انتظار کیا، آپ نے دیکھا بچے آج آئے نہیں، آپ اپنی شان نبوت کے ساتھ نکلے، قوم کے لوگوں سے مخاطب ہو کے بولے، فرمانے لگے کہ کیا بات ہے بچے کہاں پہ، آج تمہارے بچے نہیں ہیں؟ کہنے لگے بچے بستی سے باہر گئے ہیں، کہیں مصروفیت کے لیے فلاں کام گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی ہیں، جو نبی یہ بتا دیں کہ گھر والوں نے پکایا کیا ہے، چھپا کے کہاں پہ رکھا، وہ نبی یہ نہیں جانتے بچے کہاں پہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حال کی طرف، اس گھر اور اس کمرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اچھا بچے اگر بستی سے باہر گئے ہیں تو اس حال میں کیا ہے، اس گھر میں کون ہے؟ اب قوم کی زبان سے نکل گیا کہ اس گھر میں بندر اور خنزیر ہیں۔ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر بھی تھے، جلال میں آ گئے، فرمایا اچھا جیسے تم کہتے ہو ویسے ہی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، قوم بڑی خوش ہے کہ عیسیٰ چلے گئے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دیا، لیکن بولا جھوٹ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے، قوم نے اس کمرے کا دروازہ کھولا، جب بند کیے تھے تو بچے تھے، جب دروازہ کھولا کوئی بندر بن چکا ہے، کوئی خنزیر بن چکا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ سارا قرآن مقدس کا بیان ہے، عنوان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جھوٹ بولا، جھوٹ بولنے کا وبال یہ ہوا کہ ان کے بچے کوئی بندر بنے، کوئی خنزیر بنے۔ اور رب تعالیٰ کا قرآن یہاں پہ اعلان فرماتا ہے کہ اگر والدین کوئی گناہ کرے تو ان کے گناہ کی جو پاداش ہے وہ اولاد پہ بھی آ سکتی ہے، گناہ کا وبال اور گناہ کی نحوست اولاد پہ بھی آتی ہے، یہ رب کا قرآن گواہی دیتا ہے۔ تو یہاں پہ آج کس نشست میں یہ سارا واقعہ بیان کرنے کا جو مقصد وہ یہ ہے،
اگر بنی اسرائیل کے لوگ جھوٹ بولیں، جھوٹ بولنے کا وبال یہ ہے کہ ان کے بچے بندر بن جائیں، خنزیر بن جائیں۔ عزیزان گرامی، ہم اپنی زندگیاں تو دیکھیں، ہماری زندگی میں کوئی ایسا ایک دن بھی ہے جس میں ہم نے جھوٹ نہ بولا ہو؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار نبوت سجا ہے، پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا۔ امام بہقی اس حدیث کو شعب الایمان میں لکھتے ہیں، عن صفوان ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المسلم جبانا قال نعم فقیل له ایکون المسلم بخیلا قال نعم فقیل له ایکون المؤمن کذابا فقال لا۔ اور عزیزان گرامی، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں حدیث بڑی قابل غور ہے۔ حضور کے صحابی جن کا نام حضرت صفوان ہے، اب آپ زندہ ہیں؟ سن رہے ہیں؟ سوئے تو نہیں ہیں؟ ذرا محبت سے فرمائیے سبحان اللہ۔ اس طرح کی باتیں سننے کی بھی عادت ڈالیے، اور یاد رکھیے الحمدللہ اپنے مقدر پہ ناز کریں۔ خوش نصیب میں بھی ہوں، خوش نصیب آپ بھی ہیں۔ جمعۃ المبارک ان مقدس لمحات میں کوئی دنیا کے کام میں مصروف ہے، کوئی اپنی مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی دنیا کے شغل میلے میں مبتلا ہے، لیکن رب کا شکر ادا کیوں نہ کریں؟ ان حسین لمحات میں خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور اس سے بڑی سعادت اور اپنے رب کا شکر ادا کیوں نہ کریں کہ رب نے اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کا نور لینے کی سعادت عطا فرمائی۔ خوش ہوا کریں، اپنے مقدر پہ ناز کریں۔ یہاں پہ قصے کہانیاں نہیں سنتے آپ لوگ، سنتے ہیں تو نبی کا فرمان سنتے ہیں یا رب کا قرآن سنتے ہیں۔ جب اس طرح کی حدیث پڑھی ہے تو غور سے، اور یاد رکھیں کہ عزیزان گرامی زندگیاں گزر گئی ہیں، 40 سال، 60 سال، 70 سال، 30 سال، 35 سال گزر گئے، ساری زندگی ہم نے تقریریں سنی ہیں۔ ایک جملہ کہتا ہوں، بزرگ بھی یہی فرماتے تھے، فرمایا جب تک انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں نہ کرتا اس وقت تک انسان بدلتا نہیں ہے۔ ساری زندگی تقریریں سنی ہیں، سنیں گے بھی، لیکن جب تک میں اور آپ کسی بات کو سن کے اس کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، اور جب تک ہم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھائیں کہ نہیں یار تو مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تیرے نبی کا یہ حکم ہے، اس وقت تک نہ میری زندگی بدل سکتی ہے نہ آپ میں سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہی فرماتا ہے نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ شاعر مشرق علامہ اقبال مصور پاکستان نے بھی کہا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یعنی رب تعالیٰ قرآن میں ایک فلسفہ اور اصول بیان کرتا ہے، فرمایا جس انسان کو اپنی رہنمائی کا شوق نہ ہو وہ رہنمائی حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اگر مجھے یہ شوق نہیں نا کہ میں نیک بن جاؤں، میں نیک نہیں بن سکتا۔ میں غوث اعظم بھی میری زندگی میں آ جائے تو میں نیک نہیں بن سکتا، دایت علی حجویری پھر آ جائیں، ہم نہیں بن سکتے۔ جب تک ہمارے دلوں میں نیکی کا جذبہ نہ ہو، جب تک ہمارے دلوں میں شوق نہ ہو، اور جب تک قرآن کا نور اور حدیث کا نور لینے کا شوق بیدار نہ ہو جائے، یقین جانیے جیسے زندگی گزر گئی ویسے گزرتی رہے گی۔ یہ زندگی میں انقلاب کب آئے گا؟ میرے لیے بھی یہی اصول، آپ کے لیے بھی۔ ہم کسی بات کو سنیں، رب کا قرآن ہو یا سنیں نبی کا مقدس فرمان ہو، اپنے دل میں جگہ دیں، اور کم از کم تنہائی میں بیٹھ کے اتنا تو سوچے کہ یار میں مسلمان ہوں، جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نبی کا فرمان سنا ہے، چلیں آج کے بعد میں بھی عمل کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نیت سے سنا کریں، اور یقین جانیے جب ایسے سنیں گے تو پھر نیند نہیں آئے گی، پھر انسان کا اندر بیدار ہوتا ہے۔ جب اندر بیدار ہو جائے تو پھر نیند نہیں آتی، پھر انسان کی زندگی میں شعور آ جاتا ہے۔ تو توجہ ہے حضور کی حدیث سننے کی؟ جو سوئے وہ ذرا یا رسول اللہ، حق چاہیے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ سلامت رکھے یا رسول اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضور کے صحابی حضرت صفوان بن سلیم فرماتے ہیں، اب حدیث آپ نے الحمدللہ سارے جاگے اور توجہ سے سنیے گا۔ امام بہقی نے اس حدیث کو شعب الایمان میں لکھا، فرماتے حضور سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ایکون المؤمن جبانا،
کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ یعنی مومن ہو، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ ایکون المؤمن بخیلا، آقا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ یعنی مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں مومن ہے بخیل ہو سکتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کے معاملات میں کوئی بہادر ہے، کوئی ڈرپوک ہے، کوئی سخی ہے، کوئی کنجوس ہے، فرمایا ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ حضور سے سوال کیا ایکون المؤمن کذابا، یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ قال لا، فرمایا ہو مومن جھوٹ بولے ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے محبوب کے ان جملوں پہ تھوڑی سی نظر غور دوڑائیے۔ حضور نے فرمایا مومن جھوٹا بخیل ہو سکتا ہے، مومن کنجوس ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، عرض کہ حضور مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا، فرمایا مومن ہو جھوٹ بولے ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ایک سند دے دی، سرٹیفکیٹ اور ایک ترازو دے دیا، فرمایا جو جھوٹ بولے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے دل میں ایمان کا نور نہیں ہے، اور یاد رکھیے جس کے دل میں ایمان کا نور ہونا، یہ اندر والا جھوٹ بولنے پہ ملامت کرتا ہے، کہتا ہے تو مسلمان ہے جھوٹ بول رہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے ایک اور فرمان سنیے، امام مسلم نے صحیح مسلم میں لکھا، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ، فرمایا سچ بولنا نیکی ہے، اور سچ بولنا ایسی نیکی ہے جو بندے کو جنت میں لے جاتی ہے۔ کون؟ سچ بولنا۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، فرمایا جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور جھوٹ بولنا ایسا گناہ ہے جو بندے کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ حضور کے دو فرمان، پہلے نمبر پہ سرکار نے فرمایا کہ ہو مومن جھوٹ بولے نہیں ہو سکتا، دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور عزیزان گرامی ایسا گناہ ہے جو بندے کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اب اپنے محبوب کا تیسرا فرمان سنیے، آج میں کاروبار میں جھوٹ بولوں کہوں کوئی بات نہیں چلتا ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جھوٹ بولنے سے تیرا مال تو بک جائے گا لیکن برکت تیری روزی سے اٹھ جائے گی۔ عزیزان گرامی آؤ ہم مسلمان ہیں، نبی کا کلمہ پڑھتے اپنی زندگی میں سچ لے کے آئیں۔ رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رسول رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ کا مقدس دربار نبوت سجا ہے، حضور نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے منہ میں ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے، فرمایا جھوٹ بولنے والے کے منہ کی بدبو کی وجہ سے جو بندے کے قریب نورانی اور مقدس فرشتے ہوتے ہیں، فرمایا یہ فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والے سے فرشتے بھی نفرت کرتے ہیں، جھوٹ بولنے والا جہنم کی طرف چل رہا ہے، جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاک محبوب علیہ السلام کا مقدس فرمان سنیے، حضور نے کتنے اثر آفرین انداز کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ اپنی امت کو جھنجھوڑا۔ سرکار فرماتے میں سویا ہوں مجھے خواب آیا، اور یاد رکھیے گا نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، مجھے خواب آ جائے آپ کو آ جائے کوئی حیثیت نہیں، نبی کو خواب آئے تو وہ خدا کی وحی ہے۔ سرکار فرماتے میں سویا، یعنی حدیث ہے، فرماتے ایک شخص میرے قریب آیا، مجھے کہنے لگا چلیے میرے ساتھ، حضور فرماتے میں اس کے ساتھ چلا گیا، یقیناً وہ فرشتوں میں سے کوئی ہوگا۔ آقا فرماتے ایک جگہ پہ میں پہنچا تو وہاں پہ 2 شخص دیکھے، ایک شخص بیٹھا ہے دوسرا شخص کھڑا ہے۔ حضور فرماتے جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا گرز ہے، لوہے کا ایسا آلہ ہے جو کھڑا ہونے والا شخص ہے۔ فرماتے کھڑا ہوا شخص بیٹھنے والے شخص کے دائیں جبڑے میں وہ لوہے کا گرز ڈالتا ہے، یہاں سے کھینچ کے اس کی گردن تک لے جاتا ہے۔ فرماتے اس کا سارا منہ خون سے آلود ہے، یہاں سے نکالتا ہے وہ لوہے کا گرز بائیں جبڑے میں ڈالتا ہے، یہاں سے کھینچتا ہے گردن تک لے جاتا ہے۔ حضور فرماتے میں اس منظر کو دیکھ رہا ہوں، ابھی بایاں اس نے کھینچا ہے تو دایاں ٹھیک ہو گیا، اس شخص نے پھر دائیں جبڑے میں ڈالا۔ آپ کا فرمانے بار بار ایسے کیا جا رہا ہے، کبھی دائیں جبڑے کو چیرا جا رہا ہے، کبھی بائیں جبڑے کو چیرا جا رہا ہے۔ میں نے اس بندے سے پوچھا جو مجھے ساتھ لے کے گیا یہ کون ہے، اس کو کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا تھا، میدان محشر میں جہنم میں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے جھوٹ بولنے والے کو اس طرح کا عذاب مبتلا فرمائے گا۔
فرمایا کہ جھوٹ بولنے والے کا عذاب یہ ہے کہ رب جہنم کا عذاب تو ہے، لیکن جہنم کے عذاب میں اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا جو لوہے کے گرزوں کے ساتھ انسان کے جبڑوں کو چیرتے نظر آئیں گے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی فرمایا جو مومن ہے جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے، جھوٹ بولنے سے انسان سے فرشتے نفرت کرتے ہیں، اور حضور ارشاد فرمایا جھوٹ بولنے والے کی وعید کیا ہے۔ آئیے عزیزان گرامی اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار نبوت سجا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے جن کا نامی اسم گرامی حضرت سلمان فارسی ہے۔ اب یہ تو آپ نے سن لیا جھوٹ کا وبال کیا ہے، اور حضور نے سنا صحیح بخاری کی حدیث، حضور نے ارشاد فرمایا سچ بولنا نیکی ہے، جو نیکی کرتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، جو محفوظ ہو جاتا ہے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرما لیتا ہے۔ اور فرمایا جھوٹ بولنا گناہ ہے، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ ناشکری کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے اللہ اس کو جہنم میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو اس حدیث کا خلاصہ بھی ہے کہ سچ بولنے والا جنت میں چلا جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سلمان فارسی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ اب مستجاب الدعوات کیا ہے؟ حضور میں دعا کروں اللہ بارش دے، مالک بارش برسا دے، میں دعا کروں مالک فلاں بیمار کو صحت دے، اللہ صحت دے دے، میں دعا کروں مالک فلاں بے اولاد کو اولاد دے، رب اولاد کی نعمت عطا فرما دے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی میں جو بھی دعا کروں اللہ قبول فرما لے۔ سرکار کا وظیفہ سنی عزیزان گرامی، یہ وظیفہ وہ ہے جو نبیوں کے امام نے دیا ہے، جو پیروں کے پیر نے دیا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا سلمان وظیفہ تجھے میں بتاتا ہوں، عمل تو کر لے۔ اس وظیفے کی تاثیر کیا ہے؟ فرمایا اپنے رب سے جو تو مانگنا چاہتا ہے تیری زبان پہ بعد میں آئے گا اللہ قبول پہلے فرما لے گا، زبان پہ بعد میں آئے گا رب قبول پہلے فرما لے گا۔ اب کتنا عظیم وظیفہ ہے۔ بالخصوص الحمدللہ اب تمام حضرات کاروباری ہیں، تاجر حضرات ہیں، اللہ سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ سب کو اپنے خزانوں سے وسیع رزق عطا فرمائے۔ لیکن عزیزان گرامی اگر اپنے کاروبار میں جھوٹ آ جائے نا تو جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے حضور کا فرمان یاد رکھ لیں۔ سرکار نے فرمایا جھوٹ بولنے سے کاروبار تو ہو جاتا ہے، مال بک جاتا ہے، لیکن برکت اٹھ جاتی ہے۔ جس رزق سے اللہ برکت اٹھا لے، بتاؤ کوئی دنیا میں مائی کا لال اس رزق میں پوری ڈال سکتا ہے؟ اس رزق سے پوری پڑ ہی نہیں سکتی۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان کو کیا نسخہ دیا؟ حضور نے فرمایا سلمان دو کام کر لے، جو دعا کرے گا اللہ قبول فرما لے گا۔ عرض کیا حضور کون کون سے؟ فرمایا صدق مقال، عقل حلال۔ فرمایا سلمان زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا، اور یہ سچ بولنا کب آئے گا؟ جب بندہ جھوٹ کو چھوڑ دے پھر سچ ہی بولے گا۔ فرمایا زندگی میں ہمیشہ سچ بولو، زندگی میں ہمیشہ حلال کھاؤ۔ فرمایا جو بھی دعا کرو گے تیرا نبی گارنٹی دیتا ہے اللہ قبول فرما لے گا۔ تو عزیزان گرامی آج کی اس نشست میں اپنے رب سے توبہ کریں، مالک ہمیں جھوٹ کی نحوست سے محفوظ فرما۔ اللہ جب تک زندگی ہے ہمیں اپنی زندگی کے ہر میدان میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ سچ بولنے کی برکتیں ہیں، سچ بولنے میں جنت ہے، سچ بولنے میں رب کی رضا ہے، سچ بولنے میں رزق میں برکت ہے، اور سچ بولنے کی تاثیر یہ ہے جو دعا کریں گے اللہ قبول فرما لے گا۔ ایک اعلان سماعت فرمائیے، 6 دسمبر بروز پیر یہ جو آ رہا ہے، ظہر کی نماز کے بعد آپ کی اسی جامع مسجد میں ایک عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں خصوصی خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں ہمارے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے ایک عظیم نام محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا حسن رضا نقشبندی صاحب۔ آپ تمام حضرات کو میری طرف سے مسجد انتظامیہ کی طرف سے خصوصی دعوت ہے، اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیے گا۔ پروگرام کا دورانیہ ظہر سے لے کے عصر تک ہے، کوشش فرمائیے خود بھی تشریف لے کے آئیں، اپنے دوست احباب کو بھی اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دیں۔ آپ کی مسجد کا پروگرام آپ کا پروگرام ہے، اس کو کامیاب بھی آپ حضرات نے کرنا ہے۔ تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی، ضرور تشریف لے کے آئیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو کہا جو سنا مالک قبول فرمائے اور توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔